بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن یا کچھ راتیں یا صرف کچھ لمحے ہی ایسے ہوتے ہیں جب انسان ایک ایسی سڑک پر آ کھڑا ہوتا ہے جو انجانے میں اس کو کسی بدترین منزل کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک رات کی کہانی ہے جو اسد شاہ کے ساتھ پیش آئی۔ اس رات وہ کراچی سے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ گاڑی مناسب رفتار سے شاہراہ پر رواں دواں تھی کہ ایک اندھیری سڑک پر بریک لگنے سے گاڑی رک گئی۔ اسد نے اسے سٹارٹ کرنے کی متعدد بار کوشش کی لیکن بے سود۔ اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، گاڑی سے اتر کر بونٹ کھول کر خرابی کو جاننے کی کوشش کی لیکن کچھ واضح سمجھ میں نہیں آیا۔ اسد گاڑی کی اگلی اور پچھلی سیٹوں پر کچھ ڈھونڈتے ہوئے بڑبڑایا، یہ ٹارچ کہاں چلی گئی؟ اس نے سوچا، یقیناً ڈکی میں ہوگی۔ ہر طرف سناٹا ہے، دور دور تک کسی جاندار کی موجودگی کے کوئی آثار نہیں تھے سوائے ہوا کی سرسراہٹ کے۔ اسد نے جیسے ہی گاڑی کی ڈکی کھولی وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ پھر وہ آہستگی سے آگے بڑھا اور لرزتے ہاتھوں سے ڈکی میں سے ٹارچ ڈھونڈ کر نکالی اور اس کی روشنی اندر ڈالی۔ اس کا ماتھا پسینے سے تر ہونے لگا تھا۔ ڈکی کے اندر ایک لڑکی موجود تھی، ایک مردہ لڑکی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک ہینڈ بیگ بھی پڑا ہوا تھا۔ اسد کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس دوران دور سے ایک گاڑی کی آواز آئی اور ساتھ ہی اس کی ہیڈ لائٹس قریب آتی نظر آئیں۔ اسد نے اس لڑکی کے پاس موجود ہینڈ بیگ اٹھا کر جلدی سے ڈکی بند کر دی۔ بیگ کو اگلی سیٹ پر ڈال کر ٹارچ کی روشنی سے پہلے سے کھلے ہوئے بونٹ سے انجن کو دوبارہ دیکھنے لگا۔ اس مرتبہ اسے خامی نظر آ گئی اور وہ اس کو ٹھیک کر بھی دیتا ہے۔ اسی دوران دور سے آنے والی گاڑی تیزی کے ساتھ برابر سے گزر کر کچھ دور جا کر رک گئی اور کچھ لمحوں بعد واپس آنے لگی۔ اسد گاڑی کا بونٹ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ دوسری گاڑی بالکل برابر میں آ کر رک گئی۔ اس میں موجود لوگوں میں سے ایک شخص نے آواز دے کر پوچھا، دوست کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ مدد چاہیے تو بتاؤ۔ اسی وقت اسد کی گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ اسد نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں بھائی، اب یہ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اچھی بات ہے، وہ شخص گردن ہلا کر بولا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسد کسی سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں مختلف خیالات گھوم رہے تھے۔ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کہاں جانا چاہیے؟ اگر کسی تلاشی میں پکڑا گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، ہاں مجھے واپس شہر جانا چاہیے۔ شہر سے باہر جانا اس وقت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی واپس موڑ لی۔ اسد ایک بلڈنگ کی پارکنگ میں داخل ہوا۔ گاڑی روک کر اس نے چاروں طرف محتاط نظروں سے دیکھا، پھر لڑکی کا بیگ کھول کر جائزہ لینے لگا۔ بیگ میں میک اپ کا سامان بھرا ہوا تھا۔ اسد نے جلدی سے اسے سیٹ پر الٹ دیا۔ ان چیزوں کے درمیان اسے ایک تصویر اور ایک کاغذ نظر آیا۔ اسد نے تصویر اٹھا کر دیکھی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ وہ تصویر خود اس کی تھی۔ اس پر ایک فقرہ بھی تحریر تھا، میرا پیارا محبوب، میرا اسد۔ تصویر کو ایک طرف رکھ کر اسد نے کاغذ کھول کر پڑھا، نیلوفر ڈارلنگ، میں مہران فوڈز کی پارکنگ میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا اسد شاہ۔ یہ سب دیکھ کر اسد شدید پریشانی کا شکار ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ تو اس لڑکی کو جانتا تک نہیں تھا۔ اسی وقت اس کی گاڑی کے دروازے پر کسی نے زور سے ہاتھ مارا اور اسد نے ایک دم گھبرا کر دیکھا۔ ارے صاحب، آپ تو آج گاؤں جا رہے تھے؟ باہر کھڑے چوکیدار نے اسد کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بس وہ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، اس لیے میں نہیں گیا۔ اسد جو کسی حد تک ڈر سا گیا تھا اپنے اعصاب سنبھالتے ہوئے جواب دیا، کیسی ایمرجنسی صاحب؟ ہماری کوئی مدد چاہیے ہو تو بتاؤ۔ چوکیدار کی بات پر اسد کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو صاحب؟ چوکیدار نے پوچھا۔ اسد نے اچانک اپنے سر کو جھٹکا اور اس بندے سے مدد نہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں کچھ نہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں اب جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر اسد نے گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ سے باہر نکل گیا۔ اسد کی گاڑی کسی پوش علاقے میں ایک بنگلے کے باہر کھڑی تھی۔ بنگلوں کے آس پاس کچھ چوکیدار اور گارڈز موجود تھے۔ اسد کے ساتھ گاڑی میں اس کا ایک دوست کمال احمد بیٹھا تھا۔ کمال کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اسد نے پوچھا۔ میں پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ ایسی کیا مصیبت آ گئی کہ تم مجھے اس طرح گھر سے باہر بلا رہے ہو اور اندر نہیں آ رہے، لیکن یہ تو میری توقع سے بھی زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اسد نے پریشانی سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، پہلے تو تم مجھے اپنے دن بھر کے معمولات کی تفصیل بتاؤ۔ کیسی تفصیل؟ یہی کہ تم گھر سے کب نکلے، اس گاڑی میں کہاں کہاں گئے اور کیا کیا کام کیے۔ کمال کی بات سن کر اسد نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔
یار کمال کی بات ہے، میرے دوستوں میں ایک وکیل ہو، بیرسٹر کمال احمد، اور تفتیش انسپکٹر کی طرح کر رہے ہو۔ بیرسٹر ہوں، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ اس کی بات سن کر اسد کسی گہری سوچ میں چلا گیا، جیسے دن بھر کی باتیں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یار میں دوپہر میں گھر سے نکلا تھا اور جب سے اب تک کئی کام نپٹائے تھے اور کئی مرتبہ ڈکی بھی کھولی تھی، لیکن اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ شہر سے روانہ ہونے سے پہلے آخری بار کہاں گئے تھے تم؟ کمال نے سوال کیا۔ کھانا کھانے گیا تھا، مہران فوڈز۔ اسد کے جواب پر کمال نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو وہی ریسٹورنٹ ہے جس کا نام اس کاغذ پر لکھا ہوا ہے۔ وہاں سے نکل کر یا نکلتے وقت تم نے اپنی گاڑی کی ڈکی چیک کی تھی؟ نہیں، بس وہاں سے سیدھا گاؤں کے لیے نکل گیا تھا، اسد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب چلو میرے ساتھ، کمال نے کہا۔ کمال کی بات سن کر اسد نے پوچھا، کہاں؟ پولیس اسٹیشن۔ کیا یار تم مجھے پکڑوانے کے لیے لے جا رہے ہو؟ اسد نے کچھ مضطرب سا ہو کر پوچھا۔ اسد کچھ مضطرب سا ہو رہا تھا۔ نہیں، بچانے کے لیے، کمال نے اسی طرح اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا ایک دوست ہے انسپکٹر تنویر، وہ ہماری ضرور مدد کرے گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اسد جو پہلے ہی کشمکش کی کیفیت میں تھا، خاموشی سے اقرار میں گردن ہلا دی۔ اسد اور کمال دونوں تھانے کے باہر گاڑی کے ساتھ کھڑے تھے۔ کچھ پولیس والے بھی موجود تھے۔ ایک پولیس والا کار کے آگے والی سیٹ پر بیٹھا لڑکی کے پرس اور اس میں موجود چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ ڈکی میں موجود لاش کا ٹارچ کی روشنی میں جائزہ لے رہا تھا۔ گاڑی کی ڈکی بند کر کے ان دونوں کے پاس آیا۔ لڑکی کے سر پر کسی چیز سے وار کیا گیا ہے، انسپکٹر نے کہا۔ سر، اس کے علاوہ لڑکی کے پرس میں سے ایک پاکٹ سے اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر ملا ہے، ایک ماتحت نے آ کر کہا، جو اس کے پرس کی چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، نادرا کے میگا سینٹر سے اس کی معلومات کرواؤ، وہاں اس وقت توفیق رات کی ڈیوٹی پر ہوگا، انسپکٹر نے کہا۔ بہرحال ہمیں اس کے لیے فوری کارروائی کرنی ہوگی، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانا ہوگا، لیکن سب سے ضروری بات آپ کی حفاظت ہے اسد صاحب، آپ کے لیے اس وقت سب سے محفوظ جگہ یہ تھانہ ہے۔ اسد اس کی بات سن کر گھبرا گیا۔ کیا آپ مجھے گرفتار کر رہے ہیں؟ نہیں، جب تک اصلی مجرم پکڑا نہیں جاتا آپ ہماری تحویل میں رہیں گے۔ لیکن کیوں؟ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ کسی اور نے تو کیا ہے نا، جس نے قتل کر کے آپ کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے، انسپکٹر تنویر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں اسد، یہ مناسب رہے گا۔ بیرسٹر کمال نے بھی اسد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انسپکٹر کی بات کی تائید کی۔ تم یہیں رکو، میں اور تنویر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسد کسی حد تک ان کی بات مان گیا۔ آپ کے تعاون کا مشکور ہوں، انسپکٹر نے کہا۔ مجھے ایک بات اور بھی یاد آئی ہے، اسد نے کچھ یاد آنے پر کہا۔ مہران فوڈز میں کھانا کھانے کے لیے جب میں گاڑی پارک کی تھی تو وہاں کے ایک چوکیدار نے مجھ سے فون لیا تھا، اسے کوئی ایمرجنسی تھی اور گھر بات کرنی تھی، مجھے اس کا نام بھی یاد ہے، رحمت۔ اچھا، انسپکٹر نے سوچا، پھر اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ اسد صاحب کو اندر بٹھاؤ، ان کا خیال رکھو، انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ پھر کچھ سوچتا ہوا اسد کی گاڑی کی طرف گیا۔ لاش کو فوراً پوسٹ مارٹم کے لیے بھجواؤ اور اس گاڑی کو بھی اندر لے جاؤ، اپنی تحویل میں رکھو۔ اسد نے گاڑی کی چابی ایک سپاہی کے حوالے کی اور خود دوسرے سپاہیوں کے ساتھ تھانے میں اندر کی طرف بڑھ گیا۔ انسپکٹر تنویر اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرف گھوم کر بولا، شاہد اور زہیب تم دونوں میرے ساتھ چلو گے۔ انسپکٹر کی کار ایک ہوٹل کے سامنے آ کر رکی۔ رات کے اس پہر بھی یہاں اچھے خاصے لوگ تھے، ایسی جگہیں رات بھر جگمگاتی تھیں۔ اسی وقت ایک لڑکا آیا۔ آرڈر کریں صاحب، انسپکٹر نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں۔ لڑکا چلا گیا۔ کمال نے انسپکٹر سے سوال کیا، اب کیا کریں گے؟ صبر کرو، انسپکٹر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اس دوران انسپکٹر کی نظر ایک چوکیدار پر پڑی جو پارکنگ میں گاڑیوں کے آنے اور جانے کی ڈیوٹی پر کھڑا تھا۔ انسپکٹر نے گاڑی کا ہارن دیا۔ جو ہی چوکیدار کی نظر اس پر پڑی، انسپکٹر نے اسے اشارے سے بلایا۔ چوکیدار اس کے پاس آیا اور بولا، جی صاحب، تمہارا نام؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ میرا نام؟ چوکیدار نے حیرت سے سوال کیا اور پھر بتایا، میرا نام رحمت ہے صاحب۔ انسپکٹر نے اس سے براہ راست سوال کیا، نیلوفر کو جانتے ہو؟ کون نیلوفر؟ چوکیدار حیران ہوتے ہوئے بولا، ایک لڑکی ہے، گم ہو گئی ہے، اس کی تلاش میں ہیں ہم لوگ۔ نہیں صاحب، میں ایسی کسی لڑکی کو نہیں جانتا، چوکیدار نے پریشانی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بتاؤ کہ تمہارے ہوٹل میں ذمہ دار شخص کون ہے؟ صاحب، ہمارا مینیجر ہے گلفام خان۔ چوکیدار کا جواب سن کر انسپکٹر نے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ بلاؤ اسے۔ صاحب، وہ تو ایک ہفتے کے لیے چھٹی پر گیا ہوا ہے۔ کیوں اور کہاں گیا ہے؟ انسپکٹر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ جی اپنے گاؤں گیا ہے، اس کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا،
انسپکٹر جواب دے کر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ ویسے صاحب اس کو مالک نے چھٹی دی ہے، مالک کی مرضی، آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کی فکر کرنے والے۔ آخر میں چوکیدار کا لہجہ تنزیہ ہو گیا۔ یہ وردی دیکھ رہے ہو؟ انسپکٹر اپنی یونیفارم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ جی صاحب دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے آپ کوئی فضول بات نہ کرنا، جو پوچھا جائے اس کا جواب دو۔ انسپکٹر نے قدرے سختی سے بات کی۔ ٹھیک ہے آپ پوچھ لیں صاحب۔ چوکیدار کچھ اور گھبرا گیا۔ تو آج کل ہوٹل کے سارے معاملات کون دیکھ رہا ہے؟ ہوٹل کا مالک جمال خان، چوکیدار نے جلدی سے جواب دیا۔ جمال خان؟ وہ اس وقت کہاں ہے؟ اپنے گھر ہوگا صاحب، چوکیدار نے معصوم سی شکل بنائی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ انسپکٹر کے کہنے پر چوکیدار ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتا ہوا واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ انسپکٹر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شاہد اور زہیب تم دونوں کچھ آگے اتر جانا اور یہاں کی نگرانی کرنا، خاص طور پر اس چوکیدار کی۔ انسپکٹر نے کار آگے بڑھا دی اور کچھ دور جا کر اپنے ساتھیوں کو اندھیرے میں اتار دیا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کمال نے پوچھا۔ اسی وقت انسپکٹر کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے کمال کو اشارہ کر کے فون اٹھایا۔ ہیلو، ٹھیک ہے تفصیلات بتاؤ۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف سے بات سننے لگا۔ تو کچھ دیر بعد فون بند کر دیا۔ کمال کے پوچھنے پر انسپکٹر نے بتایا، اس آئی ڈی کارڈ نمبر کے ذریعے نیلوفر کے بارے میں کچھ معلومات ہوئی ہیں۔ اس کا پورا نام نیلوفر عنایت ہے، باپ کا نام عنایت علی خان اور شوہر جمال خان۔ جمال خان؟ یہی نام تو مہران فوڈز کے مالک کا بھی ہے۔ ہاں، اس لیے اب ہمیں اسی طرف جانا ہوگا، انسپکٹر نے جواب دیا۔ تنویر اور کمال ایک بڑے گھر کے لاؤنج میں موجود تھے۔ لاؤنج نہایت قرینے اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ تنویر گھر کا بغور جائزہ لے رہا تھا، جبکہ کمال ایک طرف کھڑے دوسرے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرا شخص جمال خان تھا۔ وہ لمبا تڑنگا اور بھاری بھرکم جسم کا مالک تھا اور اس وقت نائٹ گاؤن میں ملبوس تھا۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا آپ دونوں رات کے اس پہر کس مقصد سے میرے گھر آئے ہیں؟ جمال خان کی آواز بھی اس کے وجود کی طرح بھاری بھرکم تھی۔ تلاشی گمشدہ، انسپکٹر نے بے ساختہ اپنے آنے کا مقصد مختصر ترین الفاظ میں بیان کر دیا۔ کون، کس کی تلاش میں ہیں آپ لوگ؟ جمال خان تھوڑا پریشان ہوتا نظر آیا۔ ایک لڑکی ہے، نیلوفر نام ہے اس کا، انسپکٹر نے اسے بتایا۔ نیلوفر؟ لیکن آپ اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ جمال خان کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ کیوں نہ ڈھونڈیں اسے؟ انسپکٹر نے سوال پہ سوال کیا۔ اور آپ اسے کیسے جانتے ہیں اور اتنا حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ جمال خان اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک طرف گیا اور ایک دراز میں سے ایک تصویر نکال کر واپس آ کر وہ تصویر انسپکٹر کی طرف بڑھا دی۔ انسپکٹر نے تصویر لے کر دیکھا، وہ ہو بہو اسی لڑکی کی تصویر تھی جس کی لاش گاڑی سے ملی تھی۔ یہ ہے نیلوفر، میری بیوی، جمال نے کہا۔ ہم جانتے ہیں، اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ تفصیلات آپ سے پتہ کر سکیں، انسپکٹر نے جواب دیا۔ یہ آج دوپہر سے غائب ہے اور میرا اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن آپ اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا انسپکٹر صاحب؟ جمال کے چہرے پر پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ سوال نہ کریں، صرف ہمارے سوال کا جواب دیں۔ اس کا کوئی فون نمبر وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ انسپکٹر نے سوال کیا۔ جمال خان نے جواب دیا، ہاں میں نے کئی مرتبہ اسے فون بھی کیا لیکن اس کا نمبر بھی آف جا رہا ہے۔ آپ بتائیں پلیز، آپ کو اس کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے اس کا فون نمبر دو۔ انسپکٹر کے کہنے پر جمال نے ہچکچاتے ہوئے اسے فون نمبر لکھوایا۔ انسپکٹر نے اپنے موبائل سے فون ملایا، کچھ دیر انتظار کر کے کان سے ہٹا لیا۔ بیل جا رہی تھی، کسی نے کاٹ دیا۔ انسپکٹر نے جمال خان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کس کے پاس ہے اس کا نمبر؟ کسی کے پاس نہیں، جمال نے گھبرا کر جواب دیا۔ مطلب کس کے پاس ہوگا اس کا نمبر؟ مجھے نہیں پتا۔ تو آپ نے اس کی FIR وغیرہ درج کرائی؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ نہیں، میرا خیال تھا شاید وہ اپنے میکے گئی ہو، اپنے ماں باپ کے پاس۔ آپ کی بیوی غائب ہے اور آپ کا خیال ہے کہ وہ اپنے میکے گئی ہوگی، تو آپ نے وہاں کوئی رابطہ کیا؟ اس مرتبہ کمال نے پوچھا۔ نہیں، ان سے میری بات چیت نہیں ہے۔ در حقیقت وہ مجھے پسند نہیں کرتے اور ہماری شادی سے بھی خوش نہیں تھے، جس کی وجہ سے نیلوفر بھی غصے میں تھی۔ کیوں غصے میں تھی اور کیا ہوا تھا؟